17واں پارہ مکمل ہو کر 18واں پارہ شروع ہوا اور وہ بھی پون پارہ ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ 19 پارے مکمل ہو جائیں گے. بیچ میں 2 دن شدید تقاضے کی بنیاد پر تراویح میں پڑھے گئے پارے کی تفسیر نہیں ہو سکی، جس میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء 5 سورتوں کا خلاصہ نہیں پیش کیا گیا. اس میں بہت سارے واقعات بھی تھے، بہت سارے مسائل بھی تھے. سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں جو چند باتیں ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، باقی آج کے پارے کا خلاصہ پیش کروں گا. اس میں اللہ نے یہ تو پورا قرآن قیمتی ہے، قرآن مجید کہہ کے گھر پڑا قیمتی ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ نے جو نصیحتیں فرمائی، یقیناً وہ ان پر ہر مسلمان عمل کر لے تو بہت کام بن جائے. سب سے پہلی نصیحت تھی ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر، ماں باپ کے ساتھ بہترین معاملہ کر. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، زور سے اونچی آواز سے بات کرنا تو بہت دور کی بات، ماں باپ سے اف بھی مت کہنا. بہت سے نوجوان جذبات میں آ کر کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے اور باتیں کرنا تو بہت دور کی بات، اپنی زبان سے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. ولا تنہرما، ان کو ڈانٹنا مت. بڑھاپے میں آ کر کے دماغ کھسک گیا ہے، رات دن جب دیکھو چلاتے رہتے ہیں، شور ہنگامہ کرتے رہتے ہیں. نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے محبت کی باتیں کرو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دو. ابا جان آپ حکم کریں، اماں جان آپ حکم کریں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ سے یوں دعا کیا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، انہوں نے بچپن میں میرے ناز نخرے دیکھے ہیں. تو کیا اولاد بڑھاپے میں آ کر اپنے باپ اور ماں کے غصے کو نہیں برداشت کر سکتے؟ یقیناً کرنا چاہیے. اس کے بعد حکم دیا وآت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کا حق ادا کرو. والمسکین، غریب کا حق ادا کرو. وابن السبیل، اور مسافر کا حق ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا، لیکن ایسا نہ ہو کہ حق ادا کرنے میں فضول خرچی کر ڈالو. ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے انسان نہیں بلکہ شیطان کے بھائی ہیں. پھر حکم دیا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے مت باندھ لو. ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ان کو بالکل کھول دو. ایسا بھی نہیں بالکل کنجوس بن کے بیٹھ جاؤ، خرچی نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بس ہاتھ ایسا کھولا کہ سارا مال اڑا دیا، اس کے بعد فتقعد ملوما محسورا، ہاتھوں میں خود کٹورا لے کر کے بیٹھ گئے. یہ قرآن کی بڑی عمدہ نصیحت ہے. نہ تو خرچہ اتنا کرو کہ خود بھکاری بن جاؤ، اور نہ بالکل بخیلی کنجوسی سے کام لو. اپنے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی آمدنی کو دیکھتے ہوئے اسی کے مطابق خرچہ کرو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب روزی کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فقر و فاقے کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ایک تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ بچہ پیدا ہو گیا، کسی نے گلا گھونٹ دیا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا، بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. اور ایک یہ جیسے پتا چلا کہ ہماری بیوی امید سے ہے، پہلے سے 2 بچے موجود ہیں، دوائیاں کھلائی اور حمل کو ضائع کرا دیا، یہ بھی قتل کے حکم میں آتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی حمل سے ہو گئی اور ڈاکٹروں سے ہم نے مشورہ کیا، بیوی کی طبیعت اتنی خراب ہے، ڈاکٹروں نے کہا یہ تو بچے دونوں میں سے کسی ایک کی جان جا سکتی ہے، یا تو بچہ جا سکتا ہے، نہیں تو آپ کی بیوی کی بھی جان جا سکتی ہے، اور یعنی کہ معاملہ بہت زیادہ نازک ہے. تو فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ابھی حمل 4 مہینے کا نہیں ہے، یہ کوئی شوق والا مسئلہ نہیں کہ امام صاحب نے مسئلہ بتلایا تھا، اگر معاملہ اتنا نازک ہو گیا کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے اور ابھی بچہ جو پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ ابھی 4 مہینے سے کم کا ہے، اس موقع پر شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اجازت دی ہے.
لیکن اگر بچہ 4 مہینے سے زیادہ کا ہو چکا ہے یا 4 مہینے کا ہو چکا ہے اب پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ 4 مہینے کا ہوتے ہی بچے کے اندر روح ڈال دی گئی، اب وہ مکمل ایک انسانی شکل اختیار کر چکا ہے، اب اس کے آپریشن کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اس کو ضائع کرانے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ پھر حکم دیا ولا تقربوا الزنا، زنا اور بدکاری کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ پھر حکم دیا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس جان کو اللہ نے محترم بنایا اس کو قتل مت کرو۔ پھر حکم دیا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ پھر حکم دیا واوفوا الکیل، اور ناپ تول کو پورا کیا کرو، اس میں کمی بیشی مت کرو۔ اس کے بعد حکم دیا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے بلا وجہ اس میں مت الجھا کرو۔ جب ہمیں کسی چیز کا مسئلہ معلوم نہیں ہے اپنی طرف سے اس کو حرام حلال کہہ رہے ہو، جب تمہیں معلوم نہیں خاموشی اختیار کر لو۔ پھر حکم دیا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، کیوں؟ لن تخرق الارض، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ جہاں تھوڑا سا پیسہ آیا، شاندار کپڑے آئے، بہترین سوٹ بوٹ آئے، فوراً سینہ چوڑا کر کے بٹن کھول کے اسے چل رہے ہیں کہ شاید ہم سے بڑا بہادر پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری پیدائش ایک ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، عاجزی انکساری اپنے مزاج میں پیدا کرو، اکڑ کے مت چلو۔ ہاں اگر برسر پیکار دشمن آ رہا، دشمن سے مراد مسلمان نہیں ہے، دشمن سے مراد جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اگر بڑھاپا بھی ہے تب بھی اکڑ کر کے چلو۔ وہاں پر اکڑ کے چلنا یہ اسلام کی شان دکھانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب شروع میں رمل کرتے ہیں تو سینہ کھول کر کے تان کر کے چلتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی نے ارشاد فرمایا تاکہ دشمن کے اوپر روک پڑے۔ بہرحال یہ سورہ بنی اسرائیل کی کچھ ابتدائی آیتوں کا خلاصہ تھا۔ آج آپ کے سامنے سورہ حج اور سورہ انبیاء، سورہ مومنون اور سورہ نور کی کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورہ حج میں اللہ نے شروع میں قیامت کی ہولناکی کو بیان فرما کر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اپنے کچھ قدرت کی نشانیاں بیان فرما کر ایمان کو بنانے اور ایمان میں پختگی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا انسان خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہارا گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر تمہارے گوشت کی بوٹیاں بنائی، پھر ایک دن وہ آیا کہ تم ایک شاندار شکل و صورت والے انسان بن کر دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ قیامت کے بارے میں فرمایا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جتنے بھی لوگ قبروں میں مدفون ہیں یا دفن ہوں گے سب کو قیامت کے دن قبروں سے نکالا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایمان والوں کا تذکرہ، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے جنتوں کو سجایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تیسرے رکوع میں یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جنتیوں کے لیے سونے کے کنگن ہوں گے، موتی کے کنگن ہوں گے، ان کا لباس وہاں پر ریشم ہوگا۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام، اور جنت میں اللہ انہی چیزوں کے ذریعے سے جنتی کو سجائے گا۔ ایمان والے کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے اور اس کے بدن پر ریشم کا لباس ہوگا۔ کوئی کہنے لگے مرد کنگن پہنتا ہوا کیسا لگے گا؟ دنیا میں عجیب لگتا ہے، جنت میں کنگن کے بغیر عجیب لگے گا۔ اگر جنت میں ایمان والے کے ہاتھ میں کنگن نہیں ہوں گے لگے گا شاید ہمارا کچھ چھوٹ گیا ہے۔ مردوں کو وہاں پر سونے کے کنگن اللہ کی طرف سے پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعریف کو بیان کیا گیا اور حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم کو کہا آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ میری آواز وہاں تک جا سکتی ہے، وہاں تک جا سکتی ہے، میں کھڑے ہو کر اعلان کیسے کروں؟ میری آواز دنیا کے آنے والے انسانوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے حکم دیا اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا حج کی فرضیت کا۔ قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں نے اس آواز پر لبیک کہا
اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہا اتنی ہی مرتبہ اللہ اس کو حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ اس لبیک کہنے والوں میں ہمارا بھی نام ہے۔ اس کے بعد قربانی کا بیان ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے یہاں تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ قربانی کرتے ہوئے گوشت کھانے کی نیت ہے کوئی مزہ نہیں آئے گا، اور اگر قربانی کرتے وقت اللہ کی رضا اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، قربانی بھی قبول، گوشت میں بھی مزہ اور عبادت میں بھی مزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ کر فرمایا کہ جس نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہا، اور شیطان بھی ان کے دعوت کے راستے پر آیا انبیاء کرام کو بہکانے کے لیے، لیکن انبیاء کرام معصوم تھے، اللہ نے ان کی شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں تمہارے جو بت ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں کی تم پوجا کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذہ منہ، جو تم اپنے بتوں پر اپنی مورتیوں پر چڑھا کر کے آتے ہو، اگر مکھیاں اس کو آ کر کھانے بھی لگے یہ مکھی کو اپنے اوپر سے اڑا بھی نہیں سکتے۔ جو بت اور جو مورتیاں مکھی کو اپنے اوپر سے نہ اڑا سکے، جو خود ان کے چڑھاووں کو مٹھائیوں کو کھا جائے، وہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، تم بھی کمزور اور تمہارے بت بھی کمزور ہیں، اصل خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ اس کے بعد 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کیسی تھیں؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لو، جو قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے رسول کی عادت۔ اور پھر حضرت عائشہ نے یہی 18ویں پارے کے شروع کی 10 آیتیں پڑھ کر کے سنائی کہ جو 10 خصلتیں بیان کی گئی ہیں یہی اللہ کے رسول کی عادتیں تھیں۔ وہ کیا خصلت؟ نمبر 1 ایمان والا ہونا، یہ ایمان والوں کی خصلتیں ہونی چاہیے۔ نماز میں خضوع، نمبر 3 لغو باتوں سے اعراض، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنے والے، نمبر 5 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، نمبر 6 اپنی امانتوں کو، اور نمبر 7 وعدوں کو پورا کرنے والے، نمبر 8 اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اور اسی کے ضمن میں فرمایا کہ زنا سے بچنے والے، اور اس کے اوپر پھر گارنٹی اور سرٹیفکیٹ دیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جن لوگوں میں صفتیں پیدا ہو گئی نماز کی، زکوٰۃ کی، زنا سے بچنے کی، عیاشی سے بچنے کی، امانتوں کو ادا کرنے کی، وعدہ پورا کرنے کی، ایسے لوگ ہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ تمہیں ہم نے نطفہ بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے کتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ پھر بعد میں چل کر انبیاء کرام علیہ السلام کا کچھ پیغمبروں کا تذکرہ آیا، اور اسی کے ضمن میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں حلال کھایا کرو، اچھے کام کیا کرو۔ پیغمبر تو حلال ہی کھائے گا، مقصد ہے امت کو کہنا اے امتیوں حلال کھاؤ، اچھے عمل کرو، تمہارا عمل اسی وقت قبول ہوگا جبکہ تمہارے پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کا منظر اللہ نے کھینچا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا تَسَأَلُونَ، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، نہ بھائی بھائی کو، نہ ماں اولاد کو، کوئی کسی سے کام نہیں آئے گا۔ فمن ثقلت موازینہ
وہاں تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کا خسارہ کیا، اپنا نقصان کیا۔ تلفح وجوہهم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس کر کے راکھ بنا دے گی اور وہ ہمیشہ اسی جہنم میں اڑتے رہیں گے۔ پھر سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ نے معاشرت کے عفت پاک دامنی کے پردے کے بہت سارے مسائل بیان فرمائے، اور اسی ضمن میں اللہ نے پھر زنا کی سزا بھی بیان فرمائی۔ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو کوڑے مارتے وقت تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے، کیونکہ تم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو، تم اسلامی سزا کو نافذ کر رہے ہو۔ اسی ضمن میں یہ بھی آیا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کسی کو بھی بدنام کر دیا، میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے، میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں پر 80 کوڑے لگاؤ۔ جو جھوٹی تہمت کسی پر لگاتے ہیں، بلا وجہ کسی کو بدنام کرتے ہیں، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، تو جھوٹی تہمت لگانے والوں کی سزا ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا زندگی میں۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو بہرحال الگ معاملہ ہے۔ اس کے بعد لعان کا مسئلہ، اس معاملے میں ہمارا معاشرہ بھی اور خاص طور پر آج کل نوجوان طبقہ بہت زیادہ شوہر بیوی پر شک کر رہا ہے، بیوی شوہر پر شک کر رہی ہے۔ لعان یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دے، یا اپنے بچے کے بارے میں کہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، بچہ پیدا ہو گیا، شوہر کہتا ہے اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور گواہ بھی پیش نہیں کرتا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائے، کہ ہر مرتبہ وہ یوں کہے گا قسم کھاتے ہوئے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر یوں کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر یہی اس طرح کی قسم بیوی کھائے گی، بیوی 4 مرتبہ قسم کھائے اللہ کی قسم میں سچی ہوں، اللہ کی قسم میں سچی ہوں، وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے گی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہو۔ اگر وہاں پر قاضی ہے تو قاضی دونوں کے درمیان جدائیگی پیدا کر دے گا کہ اب تمہارا شوہر بیوی کا کوئی تعلق نہیں، طلاق بائن واقع ہو جائے گی، بعد میں دوبارہ اگر رہنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، یا پھر شوہر خود ہی یہ لعان کر کے طلاق دے دے گا۔ تو اس لیے اس مسئلے پر بہت زیادہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتماد اور بھروسے پر قائم ہوتا ہے، بلا وجہ ایک دوسرے پر شک کر کے اپنے گھر کو برباد ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ علیہ السلام کا واقعہ جو بڑا مشہور ہے، نعوذ باللہ منافقین نے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ اس سلسلے میں اللہ نے 2 رکوع نازل فرمائے، پھر ایمان والوں کو حکم دیا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کیا کرو، اجازت لے لیا کرو، اجازت ملے تب اندر جاؤ، اور اگر نہیں اجازت مل رہی ہے تمہیں 3 مرتبہ پکارنے کی اجازت ہے، اگر بیل لگی ہوئی ہے گھر پر 3 مرتبہ بیل بجاؤ، اگر 3 مرتبہ تک جواب آ جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، 3 مرتبہ تک جواب نہیں آتا فرجعوا، وہاں سے واپس ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ دروازہ توڑنے پر لگ جاؤ، بیل پر بیل بجائے جا رہے ہیں، اگلا آدمی باتھ روم میں ہو سکتا ہے، ٹوائلٹ میں ہو سکتا ہے، ایسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات نہیں کر سکتا، آرام کر رہا ہوتا ہے، تو 3 مرتبہ سے زیادہ کسی کا دروازہ پیٹنے کی، کسی کی بیل بجانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں راستے میں چلتے وقت، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ پھر عورتوں کو حکم دیا اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ پھر نکاح کا حکم آیا، اے لوگوں جو بچے جوان ہو جائیں اور نکاح کی صلاحیت ہو ان کا نکاح کر دیا کرو، یہ نہ سوچو مہر کہاں سے دے گا، کہاں سے خرچہ اٹھاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے اگر تم شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق نکاح کرو گے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر اور غریب بھی ہو نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں مالدار کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا نکاح، تمہاری شادی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے،
پھر ساری غربت ختم ہو جائے گی. نکاح کی برکت سے اللہ اتنا نوازے گا کہ تم محسوس نہیں کر سکتے ہو اللہ کہاں سے دے رہا ہے. اس کے بعد مساجد کے مسائل بیان آئے کہ مسجدوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کیا جائے, وہاں پر اللہ کا نام لیا جائے اور مسجدوں میں شور شرابہ نہ کیا جائے. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ تجارت خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے, نماز سے, زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. جیسے ہی اذان ہوئی فوراً شٹر ڈالا, مسجد میں حاضر. اذان ہوئی گاہک کو ایک طرف چھوڑا, فوراً مسجد میں حاضر. یہ ہے اصل میں اللہ کے بندے جو کسٹمروں کو, گاہکوں کو ایک طرف, اللہ کا حکم پہلے ہے, تم سے آ کر بعد میں دیکھا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. جو اللہ یقلب اللہ اللیل والنہار, رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے, کبھی رات ہے کبھی دن ہے, کبھی سورج ہے کبھی چاند ہے, یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس کے بعد ایمان والوں کے بارے میں فرمایا وہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول, ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے. اور دوسرا حال منافقوں کا ہے, جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ فوراً کترا کر کے نکل جاتے ہیں. یہ ہے آج کے سوا پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ان تمام تعلیمات پر, ان تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.